ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس مثال کو آسان الفاظ میں سمجھائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاٹھی کی طاقت اتنی ہی ہے کہ اگر وہ شخص جس کے پاس لاٹھی ہو وہ 2-4 لاٹھیاں برسا کر بھینس کو اسی ڈگر پر چلا لیتا ہے جس راستے پر وہ جانا چاہتی ہے۔ ریاست پاکستان کی مثال بھی لاٹھی اور بھینس کی طرح ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد جو بھی حکومت اس ملک کی غریب عوام پر مسلط ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اور اس ملک کے تمام ادارے بھینس کی مانند ہیں۔ ہر حکومت اقتدار میں آنے کے بعد 2-4 لاٹھیاں برساتی ہے اور اداروں کو اسی ڈگر پر چلانے کی کوشش کرتی ہے جس پہ ان کا سیاسی فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل بھینس کی کھال بھی اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ اسے لاٹھیوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میڈیا، سول سوسائٹی، عوام سب دہائیاں دے کے تھک چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی غیر قانونی لون ایپس لوگوں کے لیے اذیت بن چکی ہیں۔ ان ایپس سے تنگ آ کر سادہ لو افراد اب قرض کو ادا کرنے کے لیے مزید قرض لینے پر مجبور ہیں، لیکن وہ پھر بھی اصل رقم کا سود تک ادا نہیں کر پاتے اور آہستہ آہستہ وہ اس دلدل میں اتنا دھس جاتے ہیں کہ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ درجنوں ٹاک شوز، روایتی اور غیر روایتی میڈیا کے ذریعے اس مکروہ دھندے کے خلاف آواز اٹھائی گئی، ثبوتوں کے ساتھ ان اپلیکیشنز کے خلاف مکمل چارج شیٹ پیش کی گئی، لیکن ادارے وقتی ایکشن لینے کے بعد پھر سے انہی کاموں میں مصروف ہو گئے جن سے ان کے آقاؤں یعنی سیاستدانوں کے سیاسی مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ سیاسی وابستگیاں تبدیل کرانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ عوام جو ان آقاؤں کو منتخب کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز پھر ایک قیمتی جان ان قرضہ اپلیکیشنز کی بھیٹ چڑھ گئی۔ راولپنڈی کے رہائشی 42 سالہ محمد مسعود نے بچوں کی فیس اور مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے 13,000 روپے قرض لیا تھا، جسے سود سمیت ادا نہ کر سکنے پر اس نے دوسری ایپ سے دوبارہ ادھار لیا، جو چند ہفتوں میں سود کے اضافے سے 7 لاکھ روپے ہو گیا۔ قرض دینے والوں کی دھمکیوں سے تنگ آ کر 2 بچوں کے باپ نے پنکھے سے جھول کر خودکشی کر لی۔ محمد مسعود نے اپنی جان لینے سے قبل مبینہ طور پر اپنے اہل خانہ کے لیے ایک آڈیو پیغام بھی چھوڑا ہے جس میں وہ اپنے اوپر گزرنے والی دردناک حالات کی داستان بتاتا ہے۔ اپنے آڈیو پیغام میں وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اہلیہ سے معافی مانگتے دکھائی دیتا ہے۔ اپنے مختصر پیغام میں وہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ نہ میں آپ کے قابل ہوں، نہ بچوں کے کوئی اور آپشن نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا، بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، سود کے پیسے دینے ہیں، انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، موت کے بعد میرا موبائل 1 ماہ تک آف رکھنا، بعد میں سمیں نکال کر بیٹے منیب کو دے دینا۔ اس آڈیو کلپ کے مطابق وہ اپنی بیٹے بوکر کہتے ہیں کہ اس لیے میں آپ کو بول رہا تھا کہ گھر بیچ دیتے ہیں، آپ نے بولا نہیں گھر نہیں بیچنا۔ یہ ریئل ایشوز ہیں اور یہ وہ عوامی مسائل ہیں جو حل طلب ہے۔ جاتے جاتے ارباب اختیار کے فکر پہ صرف ایک ہی دستک دیں گے کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال۔ اللہ